السلام علیکم۔ یو اے کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں مجاہد خان۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ متحدہ عرب امارات میں خاندانی اجتماع کے بعد 47 افراد کووڈ-19 سے متاثر ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرکاری عہدیدار نے اجتماع کی میزبانی کے خلاف انتباہ کیا ہے۔ حالیہ ملاقاتوں کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ کووڈ-19 متعدد خاندانوں میں انفیکشن پھیل گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر عمر الحمدی نے بتایا، 5 خاندانوں کے 47 افراد اجتماع کی میزبانی کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہو گئے۔ پیر کو ایک بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے عہدیدار نے بتایا، 47 افراد مختلف عمر کے تھے اور شادی اور دیگر سماجی موقعوں کے دوران اپنے خاندانوں کے ساتھ ملے اور ماسک کا استعمال اور جسمانی دوری جیسے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ عہدیدار نے جمعرات کو شروع ہونے والے 4 روزہ عید الاضحیٰ کے وقفے کے دوران اجتماع سے اجتناب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے پیر کو کووڈ-19 کورونا وائرس کے 264 کیسوں کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی 328 مریض صحتیاب ہوئے جبکہ ایک ہلاکت کی بھی اطلاع دی۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 47,000 سے زیادہ نئے کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر مزید روک تھام کے لیے ملک نے ویکسین کے لیے فیز 3 کلینکل ٹرائل شروع کر دیے ہیں۔ یہ ٹرائلز محکمہ صحت ابوظہبی کی نگرانی اور G42 ہیلتھ کیئر اور سینوفارم CNBG کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ کل یہ انکشاف ہوا کہ دبئی کی ایگزیکٹو کونسل کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے کے مطابق دبئی کے 88% لوگ حکومت کے کووڈ-19 کی اسٹریٹجی سے مطمئن ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر ڈاکٹر عبدالرحمن بن محمد بن ناصر العویس وزیر صحت اور روک تھام نے پیر کو بتایا، کورونا وائرس کے بحران کے دوران دفاع کے ہیروز کے لیے ان کے اہم کردار اور عظیم قربانیوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل سیکٹر اور دیگر ٹیمیں جو معاشرے کا تحفظ کر رہی ہیں اور ان کی صحت کے تحفظ فراہم کر رہی ہیں، ان کی کاوشیں ملک بھر میں بحالی کی شرح مستقل طور پر حصہ ڈال رہی ہیں۔ اویس نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر فرنٹ لائن ہیروز کو مبارکباد دینے کے خواہاں تھے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے افراد اکثر ان مواقع کو اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں، جو ایک بہت بڑی ذاتی قربانی ہے جو بہت زیادہ شکریہ اور تعریف کے مستحق ہے۔ اویس نے تعطیلاتی مدت کے دوران حفاظتی اقدامات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس طرح کے مواقع پر سخت معاشرتی دوری کا عمل بہت زیادہ اہم ہے اور یہ تمام معاشرے کا قومی فریضہ ہے۔ خاص طور پر اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کہیں خطرے سے دوچار تو نہیں ہیں۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے اعلان کیا ہے کہ ایک ماہ کے عرصے میں ابوظہبی کے 15 رہائشی علاقوں میں 2 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسکریننگ ابوظہبی ایمرجنسی بحران اور آفات کمیٹی نے رہائشی علاقوں میں ہوم اسکریننگ کے اس اقدامات پہلے مہینے میں ابوظہبی ہیلتھ کیئر کمپنی سہا اور محکمہ صحت ابوظہبی کے تعاون سے کیا۔ ابوظہبی میڈیا نے کہا کہ اس اقدام سے بوڑھوں اور کمزور شہریوں اور رہائشیوں پر ٹیسٹنگ مراکز کا دورہ کرنے کا بوجھ کم ہوا اور جانچ کی توسیع کی حکمت عملی کی تائید ہوتی ہے، جو کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو کم کرنے اور صحت عامہ کو برقرار رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ابوظہبی میڈیا آفس نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ اقدام ابوظہبی میں قومی اسکریننگ پروگرام کے مطابق ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس اقدام کے ایک حصے کے طور پر ٹیسٹ جاری رکھنے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ خلیج ٹائم کے مطابق انتوج چوکی کے قریب دبئی ابوظہبی بارڈر پر تیز رفتار جانچ کی سہولت پر روزانہ 6,000 افراد کا کورونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ لیزر ٹیسٹ جو 5 منٹ سے بھی کم وقت کے نتائج دیتا ہے اور صرف 50 درہم کی قیمت میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے کے بعد دبئی اور ابوظہبی کے درمیان سفر میں آسانی پیدا کر دی گئی۔ منفی کووڈ-19 ٹیسٹ PCR کے حامل شہریوں کو نتیجہ موصول ہونے کے 48 گھنٹے کے اندر ابوظہبی میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ ابوظہبی کی سرکاری میڈیکل کمپنی تموک ہیلتھ کیئر کے ترجمان عبداللہ راشدی نے کہا کہ ہمارے پاس روزانہ 10,000 افراد کی جانچ کرنے کی صلاحیت ہے۔ فی الحال ہفتے کے آخر میں یہ تعداد 8,000 اور ہفتے کے دن میں 6,000 تک جا رہی ہے۔
ابوظہبی اور محکمہ ثقافت و سیاحت کے تعاون سے چلائے جانے والے گو سیف سرٹیفکیشن پروگرام کی مناسبت سے اور ابوظہبی حکومت کی طرف سے اس کی توثیق کی گئی ہے۔ سیاحت کے شعبے کے تمام عملے کے لیے باقاعدہ کووڈ-19 کو جانچ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ اقدام ڈی سی ٹی ابوظہبی کے اپنے رہائشیوں اور زائرین کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے وسیع اور جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد زائرین کے لیے ہزاروں افراد کی رہائش اور سیاحت کی پیشکشوں کو شامل کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت کے اندر ابوظہبی کو کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں اپنی انتہائی کامیاب کوششوں پر بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے، اور امارات نے مشترکہ اقدامات اور قواعد ضابط کے نتیجے میں مثبت نتائج حاصل کرنا جاری رکھے ہیں، جو وائرس کے پھیلاؤ کو کم سے کم کرنے کے لیے متعارف کرائے گئے ہیں۔ یکم اگست سے متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی کے لیے پرواز کرنے والے لوگوں کو چیک ان میں منفی کووڈ-19 پی سی آر ٹیسٹ کے نتائج پیش کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اتحاد ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ ایئر لائن کی ویب سائٹ کے مطابق نتیجے کے لیے منظور شدہ طبی سہولیات کے ذریعے جاری ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنے ٹیسٹ کے 96 گھنٹوں کے اندر سفر کرنا ہوگا۔ اگر رہائشیوں کو شہر میں خاص صحت کی سہولت نہیں مل سکتی جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ مقامی طور پر منظور شدہ میڈیکل کلینک سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر مسافر کسی منظور شدہ ٹیسٹنگ سینٹر سے کووڈ منفی ٹیسٹ کے نتائج کا ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہیں، تو انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 12 سال سے کم عمر بچوں اور بزرگ لوگوں کو کووڈ-19 پی سی آر ٹیسٹ سے مستثنی حاصل ہے۔ ابوظہبی میں نجی شعبے کی کمپنیاں اب اپنے 60% عملے کے عہدے کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ اس کا اعلان پیر کو کیا گیا۔ ابوظہبی محکمہ اکنامک ڈیولپمنٹ نے نجی شعبے کی فرموں کو اس بارے میں ایک سرکولر جاری کیا۔ اعلیٰ رسک ملازمین کو فاصلے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابوظہبی ڈی اے ٹی کے پاس تفصیلی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو کووڈ-19 سے ملازمین کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنانا ہوگا۔ ان میں تمام ملازمین کے زائرین پر جسمانی درجہ حرارت کی جانچ پڑتال شامل ہے، چہرے کے ماسک اور دستانے پہننے کو یقینی بنانا، ملازمین کے مابین 2 میٹر معاشرتی فاصلے کو یقینی بنانا، اور تمام معاشرتی مقامات جیسے آرام کرنے اور ڈائننگ کے ایریا کو بند کرنا بھی شامل ہے۔ ابوظہبی پولیس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مقامات یا ہجوم والے علاقوں میں چہرے کے ماسک نہ پہننے والے افراد پر فوری طور پر 3000 جرمانہ کر دیا جائے گا۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی کہ کووڈ-19 پھیلاؤ کو روکنے کے لیے چہرے کے ماسک پہننا اور معاشرتی دوری رکھنا ابھی بھی ضروری ہے۔ پولیس اہلکاروں نے کہا کہ چہرے کے ماسک کو منہ اور ناک دانوں کا احاطہ کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی استثناء یا عذر نہیں، جیسے سگریٹ نوشی یا انہیں صحیح طریقے سے نہ پہننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے مئی میں لاپرواہ اور غیر ذمہ دار لوگوں پر کووڈ-19 احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر جرمانے کیے، جس میں 3000 درہم، چہرے پر ماسک نہ لگانے اور جرمانے میں اضافہ کرنا بھی شامل ہے۔